آج اسرائیل کے مختلف اخبارات میں ایک پوسٹر شائع ہوا جس میں مسجد اقصیٰ کی تصویر لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ایک جو کرین ہے اس سے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کا حوالہ دیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے اس میں کہ 28 مئی کو مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اس جگہ کو ہموار کیا جائے گا ہیکل سلیمانی بنانے کے لیے۔ تو اس حوالے سے ویڈیو بناؤں گا۔ آج میں نے جب یہ صبح خبر دیکھی، مہتاب عزیز صاحب ہیں ہمارے، انہوں نے اس خبر کو شیئر کیا تھا، اور اس کے بعد سے لے کے اب تک میں نے کافی انتظار کیا اور ڈھونڈا، میڈیا میں بھی ڈھونڈا، تو مجھے اس حوالے سے کوئی خبر نہیں ملی اور کسی طرح سے بھی کوئی احتجاج یا کسی قسم کی کوئی مذمت نہیں نظر آئی، نہ ہی کسی سیاسی لیڈر کی طرف سے اور نہ ہی کسی مذہبی لیڈر کی طرف سے۔ ممکن ہے کہ ان کو یہ خبر سمجھ ہی نہ آئی ہو، لیکن یہ خبر بالکل مستند ہے، اس حوالے سے اشتہار شائع ہوا ہے، اور وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ ان کے اندر اب کتنی کچھ ایمانی طاقت باقی رہ چکی ہے کہ یہ مقابلہ کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے۔ اسرائیل نے سب سے پہلے عرب ممالک کو اعتماد میں لیا، ان کو دھوکہ فریب کے ساتھ اپنے ساتھ ملایا، اور عرب ممالک نے تسلیم کیا اسرائیل کو، اور اس کے بعد یہ آخری حملہ جو ہے اسرائیل کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اور 28 مئی کا انہوں نے اخبارات میں دیا ہے پوسٹر، آپ کو میری بیک سائڈ پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، میں اس کو اسکرین پہ واضح بھی کر کے بتاؤں گا۔ آیا کہ جو یہودی ہیں اسرائیل کو کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں، یا اسرائیل جو ملک ہے اس کو کیوں اہمیت دیتے ہیں، اس کے علاوہ مسجد اقصیٰ کو یا بیت المقدس کو وہ کس لیے شہید کرنا چاہتے ہیں، یا اس جگہ کی اہمیت ان کے لیے کیا ہے، یا عیسائیوں کے لیے یہ جو جگہ ہے یہ کیوں اہمیت کی حامل ہے، اس کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل سے گفتگو کر لیتے ہیں جو میرے علم میں ہے۔ اگر میں غلطی پر ہوا تو میری اصلاح فرمائیے گا۔ مسجد اقصیٰ وہ مقام ہے جی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ جانے لگے تو اس وقت مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام کی امامت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ جو یہودی ہیں ان کے مطابق جو مسجد اقصیٰ یا یروشلم یہ شہر جو ہے اس میں جو کائنات جو ہے اس کی تخلیق یہاں سے کی گئی، ان کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں، اور ان کی مقدس اس لیے ان کو اس جگہ کو مقدس سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودیوں کے نزدیک یہ بھی ہے کہ ان کا جو آخری بادشاہ آئے گا وہ بادشاہ بھی یہیں سے ظہور پذیر ہوگا۔ اس کے علاوہ عیسائی جو ہیں، کرسچن جو ہیں، ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ پہ جو ہے وہ صلیب پہ چڑھایا گیا تھا، تو اس لیے ان کے نزدیک بھی یہ جگہ بڑی معتبر ہے۔ اب جو یہودی ہیں ان کا یہ بھی ماننا ہے، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ہیکل سلیمانی وہ یہاں تعمیر تھا پہلے، اور اس جگہ پہ یہ مسجد اقصیٰ تعمیر کی گیا ہے۔ ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا، جنوں سے تعمیر کروایا گیا تھا، جس کے حوالے سے کافی روایات بھی ملتی ہیں۔ اب جو یہودی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں جی کہ اس مسجد کو شہید کیا جائے اور اس جگہ پہ ہیکل سلیمانی دوبارہ لایا جائے، اور ان کے عقیدے کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ایک وقت آئے گا جس وقت مکمل حکومت جو ہے وہ یہودیوں کی ہوگی۔ یہودی جو ہے بنی اسرائیل سے ہیں، اور ان کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں قرآن پاک سے یا اس کے علاوہ باقی جو پرانی تاریخی کتب ہیں ان سے جو روایات ملتی ہیں اس کے مطابق یہ بڑی لاڈلی قوم رہی، لیکن اس کے بعد ان کو سزا کے طور پر منتشر کر دیا گیا، پوری دنیا میں مختلف جگہوں پہ پھیلا دیا گیا۔ اب ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ اسرائیل میں اکٹھے ہوں گے اور اسرائیل مرکز بنے گا ان کا، تب جا کے ان کی حکومت جو ہے پوری دنیا میں ہوگی۔ اور اس حوالے سے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، یہ نئی کمپین انہوں نے سٹارٹ کیا کہ 28 مئی کو یہ انہوں نے ایک پوسٹر بنایا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے سپانسرز کے لوگو بھی لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ بڑے پیمانے پہ ان کو سپورٹ بھی حاصل ہے۔ اس حوالے سے اگر وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلم جو ہیں جتنے بھی ممالک ہیں یہ اس پہ کچھ ایکشن لیتے ہیں کہ نہیں لیتے۔ بہت عرصہ پہلے، یعنی کہ تقریباً غالباً 1970 یا اس سے قبل کی بات ہے کہ اس وقت بھی ایک یہودی نے جو ہے بیت المقدس کو آگ لگانے کی کوشش کی تھی اور کامیاب بھی ہو گیا تھا، کافی حد تک مسجد جو ہے وہ جل بھی گئی تھی، کچھ حصہ گر بھی گیا تھا۔ تو اس کے فوراً بعد پھر مسلم ممالک جتنے ہیں، تقریباً 52 مسلم ممالک ہیں، یہ سارے اکٹھے ہوئے تھے، پھر انہوں نے ایک کانفرنس کی اور اس کے بعد
اس سلسلے میں جو ہے کوئی پیش رفت کی گئی تھی، تو پھر یہ معاملہ تھوڑا سا تھم گیا تھا۔ ایک دفعہ پھر یہ مسئلہ دوبارہ سے اٹھنا شروع ہوا ہے، یہودیوں کی طرف سے یہ کارروائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو اس چیز پہ جو ہے ایکشن لینا چاہیے، اس پہ شدید قسم کی مذمت کرنی چاہیے پاکستان کی جانب سے، مسلم ممالک کی جانب سے، اور اگر خدا نخواستہ وہ منع نہیں ہوتے تو یقیناً آخری آپشن ہمارے پاس جنگ کا ہی رہتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے جتنے بھی لیڈر ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، مذہبی لیڈر ہیں، یا اس کے علاوہ سماجی لیڈر ہیں، چاہے وہ نون لیگ کا ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو، پیپل پارٹی کا ہو، یا جمعیت علماء اسلام کا ہو، یا تحریک لبیک کا ہو، کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو، کسی بھی طرح کی جماعت اسلامی کی طرف سے ہو، یا آزاد امیدوار ہو، کسی بھی طرف سے ہو، ان کو یکجا ہونا چاہیے، اکٹھا ہونا چاہیے اس معاملے پہ، اور اکٹھے ہو کے یک زبان ہو کر اس پہ جو ہے نا ایکشن لینا چاہیے۔ اور ہمیں اپنے اندر جو مسلمانوں کی جو غیرت ہے اس کو اجاگر کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی بھی نہیں، اگر حکومت نون لیگ کی ہے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کریڈٹ نون لیگ کو ملے گا، یا حکومت پی ٹی آئی کی آتی ہے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کریڈٹ پی ٹی آئی کو ملے گا۔ بس مسلمان ہونے کے ناطے سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس پہ ایکشن لینا چاہیے، اور ضرور ایکشن لینا چاہیے، تاکہ اس پہ آواز اٹھائیں اور تاکہ ہماری آخرت بھی سنور سکیں۔ تو میرے اس پیغام کو آپ شیئر بھی کیجئے گا، اگر میں کسی جگہ پہ غلط ہوں تو میری اصلاح بھی کیجئے گا، انشاءاللہ میں بہتری لانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ مجھے اجازت دیجئے گا، اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔